جی تو پیارے طلباء کرام، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا سبق ہے، اس سے متعلق یعنی صرف آج جو پہلا دن ہے ہمارا، اس میں صرف تعارفی سبق ہے، صرف تعارف ہے اس میں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمیں ان سب کی کیوں ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے لنگوسٹکس انگریزی میں، جسے عربی میں کہتے ہیں علم اللسانیات، یعنی زبانوں کا علم۔ لسان کی جمع ہے لسانیات۔ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، اس کی تعریف عرض کرتے ہیں۔ آپ جو کورس کرنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے عربک لنگوسٹکس۔ لنگوسٹکس کا مطلب کیا ہے؟ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، یعنی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج یعنی کسی بھی زبان کا مطالعہ سائنٹیفک طریقے سے کیا جائے۔ سائنٹیفک کا مطلب کیا ہے؟ جسے عربی میں کہتے ہیں ما بنی علی المشاہدتی، ما بنی علی المشاہدتی which is based on observation۔ ما بنی علی المشاہدتی کا مطلب، سائنٹیفک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی بنیاد مشاہدہ پر ہو۔ سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب جس کی بنیاد مشاہدہ پر ہو۔ ما بنیا کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس کی بنیاد علی المشاہدہ یعنی مشاہدہ پر ہو۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے واللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، الحمد للہ رب العالمین۔ اب واللہ، اللہ اس میں جلالت پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اسی اللہ سے پہلے جب ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ہم نے پڑھا تو ان اللہ، انا شروع میں آ گیا، تو اللہ اس میں جلالت پر کیا آیا؟ زبر۔ ان اللہ پیش تھا، یہاں پر زبر آ گیا۔ الحمد، حمد دال پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ان الحمد، تو انا اگر شروع میں آ گیا تو حمدہ، حمد پر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ تو یہ انا کے بعد اگلے لفظ پر پہلے پیش تھا، انا کے بعد زبر آ گیا۔ صحیح ہے۔ تو اس کو یہ ایک مائنڈ میں ایک کویسچن ریز ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنتا ہے کہ یہاں پیش کیوں آیا، یہاں زبر کیوں آیا؟ پہلے پیش تھا، ہم نے یہاں پر زبر کیوں پڑھا؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ جب یہ ہمارے دل میں، ذہن میں جب یہ خیال آتا ہے، سوال آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اہل عرب کو دیکھا اس طرح بولتے ہوئے کہ جب وہ کسی لفظ سے پہلے انا لاتے ہیں تو انا کے بعد والے لفظ پر وہ زبر لگا دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے انہیں آبزرو کیا، تو جب مشاہدہ کیا، تو ہم نے ان کے اس طریقہ کار کو جب مشاہدہ کیا تو ہم نے ایک اصول بنا لیا کہ انا کے بعد آنے والے لفظ پر زبر آئے گی۔ صحیح ہے۔ یہ اصول ہم نے کیوں بنایا؟ مشاہدہ کی بنیاد پر۔ عرب کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے بولتے ہوئے دیکھا، سنا، تو پھر ہم نے اس کو ایک اصول بنایا۔ اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی، کہ ان زبان بولنے والوں کو ہم نے دیکھا، سنا کہ وہ جو زبان بولتے ہیں کس انداز سے، کس طرح ان کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح پھر ہم نے اس کو ایک اصول کے طور پر مرتب کیا، کتابوں میں لکھا گیا، پھر اس کو تاکہ جو دیگر لینگویج کے لوگ ہیں، زبانوں کے لوگ ہیں، وہ ان قوانین کو، ان رولز کو، ان اصول کو، ان بنیادی قواعد اور قوانین کو جان لیں، سمجھ لیں، سن لیں، تو تاکہ ان کے لیے پھر یہ جو زبان ہے وہ آسان ہو جائے، وہ اس کو بول بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ اب اگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ انا کے بعد والے لفظ پر زبر آئی کیوں، تو یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کیوں زبر آئی، کیونکہ یہاں کوئی لاجک نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی لاجک تو تب ہوتی کہ پہلے رولز بنتے،
پہلے اصول آتے، قوانین آتے، پھر زبان بنتی. جبکہ پہلے لینگویج آ گئی، زبان آ گئی، لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، قرآن پاک نازل ہوا، لوگوں نے اس کو بھی پڑھا سمجھا، اور اس طرح وہ بولتے پڑھتے چلے گئے، اور ہم نے انہیں آبزرو کیا، اور ان کی زبان کو، ان کی لینگویج کو جب ہم نے دیکھا، مشاہدہ کیا، تو پھر ہم ان کی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے اصول بنائے. یہی سائنٹیفک سٹڈی ہے. امید ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کی جو بنیادی بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہم آج یہی سمجھ رہے ہیں. آج کے اس درس میں، اس لیکچر میں یہی چیز ہم سمجھیں گے تاکہ آگے چل کر ہم یہ کورس ہمارے لیے آسان رہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، صحیح ہے. اس میں درس نظامی، عربی لینگویج، عربک جو ہے لنگوسٹکس، یہ جاننے کے لیے ہمیں صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک ہے مورفولوجی، جسے انگریزی میں مورفولوجی کہتے ہیں، یعنی صرف. صرف کا جو ایک لغوی معنی ہے، صرف کا، اس کو علم صرف کہنے کی وجہ بھی یہی ہے، جو صرف کا لغوی معنی ہے وہ ہے پھیرنا. اور اس علم میں چونکہ اس ایک کلمے کو پھیر کر دوسرے اس کی کئی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں، طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو علم صرف کہتے ہیں. یعنی جس میں ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو صرف کہتے ہیں، مورفولوجی. دوسری ہے نحو، سنٹیکس. ان کی جو ڈیفینیشن ہے، صرف جو ہے نا، صرف کہتے ہیں ورڈ فارمیشن کو، یعنی لفظ بنانے کے طریقے کو. اس کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے لفظ بنانا، انگلش میں اسے کہتے ہیں مورفولوجی. اور اس کے لیے ہمیں نصاب و صرف کتاب کی بھی ضرورت ہے، جامع ابواب و صرف کی بھی ضرورت پڑے گی. صحیح ہے. جب ہم لفظ بنا لیں گے، انہیں پھیرنا سیکھ لیں گے، ایک لفظ سے ہم پھر آگے مزید لفظ بنانا شروع کریں گے، صیغے بنائیں گے، تو اس طرح ہمیں ایک لفظ سے کئی لفظ بنانا آ جائے گا. اور جو علم صرف ہے، علم صرف کا جو موضوع ہے صیغہ کے اعتبار سے، وہ ہے کلمہ یعنی لفظ. صحیح ہے. جسے موضوع بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، لفظ بھی کہتے ہیں، جو ایک بامانی لفظ ہو. اس کی آگے مزید ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے جب سبق شروع کریں گے. فی الحال آج ایک تعارف ہے، صرف آپ یہ سمجھ لیں، یہ جان لیں. ایک چیز ہے صرف، مورفولوجی. دوسری نحو کیا ہے؟ صرف کو تو ہم نے سمجھ لیا، صرف از ایکول ٹو ورڈ فارمیشن. صرف جو ہے وہ ہم اس سے لفظ بنانا سیکھتے ہیں، ایک لفظ کو پھیر کر اس سے کئی صیغے بناتے ہیں. ایک صیغے سے پھر آگے ہم چلتے چلے جائیں تو اس سے ہم صیغے بناتے چلے جائیں، لفظ بنتے چلے جائیں گے. دوسری چیز ہے نحو کیا ہے؟ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو. دیکھیے، آپ نے مورفولوجی کے ذریعے لفظ بنانا سیکھے، لفظ آپ کے پاس ہو، بن گئے، صیغے بنانا آپ کو آ گئے. تو اب ایک لفظ ہے، اس سے تو اب کلام پورا نہیں ہوتا نا. یہ تو ایک کلمہ ہے، کلام، جملہ، مرکب. تو اس کو بنانے کے لیے پھر چند الفاظ ہمیں ضرورت ہے. چند لفظ جب جمع ہوں پھر ان کی ترتیب بھی ہو کہ انہیں ترتیب سے ایک جملے میں لکھا جائے، بولا جائے، پڑھا جائے. اب اس ترتیب کا نام نحو ہے. صحیح ہے. نحو کے 2 کام ہیں. یوں سمجھ لیں کہ نحو کے کتنے کام ہیں؟ 2 کام ہیں. ایک تو الفاظ کو ترتیب دینا، اور دوسرا ہے لفظ کی جو آخری حالت ہے زبر زیر پیش کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ ہے نحو.
نحو از اکول ٹو ٹو تھنگس. نحو میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان جو الفاظ ہم نے سمجھے ہیں ان کو ترتیب دینا، ترتیب دے کر ترکیب کے ساتھ ایک جملہ بنانا، اور دوسرا ہے وہ جو لفظ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس پر اس کی حالت کیا ہوگی، زبر زیر پیش کے حوالے سے اس کی کیا حالت ہوگی. یہ ہم نے سمجھنا ہے صرف اور نحو سے. اس طرح ہمارا انشاءاللہ یہ عربک لنگوسٹکس جو ہے، ایک عربی گرامر، اس کو ہم انشاءاللہ جان لیں گے، سیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے. ہمارے لیے قرآن پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی اسٹڈی ہے عربک لنگوسٹکس. اس کو اچھی طرح سے ان گزارشات کو جو عرض کی گئی ثواب کی نیت سے سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں، اور یہ یاد رکھیں یہ جو آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ کی کلاس کے لیے ہیں، آپ کے گروپ کے لیے ہیں. کسی اور کو آگے فارورڈ کرنے کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے. ظاہر ثواب کی نیت سے بندہ پوسٹ دینی اسلامی معلومات کو آگے شیئر کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو آپ نے آگے شیئر کسی کو بھی نہیں کرنا. علم کی قدر ہونی چاہیے. بے قدرے لوگوں تک علم کیا پہنچنا، وہ جب دیکھیں ہی نہ، سنیں ہی نہ، سمجھیں ہی نہ، تو آپ نے قدر کی. اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ یہ کورس فری ہوگا، فری آف کاسٹ. جو فیس نہیں دے سکتے طلباء طالبات وہ بالکل فری پڑھیں گے، ان سے کسی طرح کی فیس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. لیکن جو ایک صاحب نصاب ہیں جو فیسیں دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے گا. وہ حسب استطاعت حسب توفیق ماہانہ فیس جو ہے وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، وہ دیا کریں. اپنا نام بھی جنہوں نے اب تک رجسٹر نہیں کروایا یعنی داخلہ نہیں لیا وہ داخل ہو جائیں.